الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. ودانائے سول ختم الرسل مولائے کل جسمی. ودانائے سول ختم الرسل مولائے کل جسمی. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. عزیزان گرامی، آج کا جو عنوان ہے کیونکہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور دوسرا دہا اختتام پذیر ہونے والا ہے. اور یہ کہ رمضان المبارک کے دوسرے دہے میں دو تواریخ انتہائی اہم ہیں. دو تواریخ بہت اہم ہے. دو تواریخ بڑے اہم ہیں. ایک تو 17 رمضان المبارک اور دوسری تاریخ 20 رمضان. 17 رمضان المبارک کو تاریخ اسلامی کی پہلی جنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں لڑی گئی. آپ کمانڈر ان چیف تھے. اور پھر 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو یعنی 6 سال کے بعد، بدر کے 6 سال کے بعد 8 ہجری کو 10,000 کے لشکر کو کمانڈ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے پر چڑھائی کرتے ہیں اور شہر مکہ کو فتح کرتے ہیں. اور 10,000 لشکر جو مکے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مختلف ان کے خدا جو بنائے بیٹھے تھے، ان تمام بتوں کو
مکے سے نکال دیا اور اللہ کی کبریائی کے اعلان کے لیے پاک کر دیا۔ تو یہ دو واقعات ہیں۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، کیونکہ یہ دونوں باتیں صرف کچھ اہم نکات بھی رکھ سکتا ہوں، انتہائی تاریخ کے اہم پہلو ہیں، اور دونوں پہ علیحدہ اگر بات کروں تو 4 گھنٹے تو آسانی سے ہو ہی جاتے ہیں۔ تحریک مسلم شبان کے تحت مستقل گزشتہ 34 سال سے جنگ بدر اور فتح مکہ پر خصوصی جلسے عام رکھے جاتے ہیں۔ پرسوں مشیرآباد کی جامع مسجد میں بدر کا جلسہ ہوا، پھر پرانے شہر میں مسجد املی بن میں جلسہ ہوا، پھر 20 رمضان کو یاقوتپورے کی جامع مسجد عرفات میں جشن فتح مکہ کا جلسہ ہوا۔ تو یہ پورا عنوان تو ایک آدھے گھنٹے میں سمجھے کہ سمیٹا نہیں جا سکتا، کچھ اہم نکات اس کے انشاءاللہ بات کروں گا کہ پھر آئندہ جمعۃ الوداع ہے تو عنوان کو کنٹینیو بھی نہیں رکھ سکتے، دوسرا عنوان رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے مکے سے مدینے کی۔ ہجرت کیوں کرے سبھی کو معلوم ہے، جو ریگولر سمجھے کہ مسلی ہیں، کہ کوئی مکے کی زمین تنگ کر دی گئی، مکے میں بہت ستایا جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس شہر کو چھوڑ دو، یثرب کی طرف جاؤ۔ مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، مدینے کے معنی بیسیکلی شہر کے ہیں، مدینۃ النبی، نبی کا شہر بن گیا جب نبی وہاں پر ہجرت کر کے گئے۔ عربی میں مدینے کے معنی شہر کے، تو بہرحال یثرب پہلے نام تھا اس کا، تو کہا کہ بھئی اس طرف چلے جاؤ، تو مسلمان مائگریٹ ہونا شروع ہوئے، اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور وہ ہجرت کا سفر بھی بہت اہم ہے، کئی بار مختلف عنوانات کے تحت وہ بات آئی ہے۔ تو اسلامی جو تاریخ ہے ہماری، جو کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر، وہ کیلنڈر ہمارا شروع ہوا ہجرت سے۔ ہجرت سے پہلے کے 13 ایئر ہے مکے کے، تو وہ جو 13 سال ہے مکے کے، وہ مکے کے 13 سال نبوی ایئر مانے جاتے ہیں، اس کو ہجری ایئر میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ ہجری ایئر جو کاؤنٹ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آنے کے بعد۔ اب جنگ بدر جو ہوئی مدینے کو آنے کے دوسرے سال، یعنی 2 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے، 1 سال پورا اسٹیبلشمنٹ میں مختلف کاموں میں بہت سا کام کیا گیا اس 1 سال میں۔ اس کے بعد سمجھیے کہ اب کفارہ نے قریش کو، جو مکے میں اسلام اور مسلم دشمنی میں سمجھے کہ انہوں نے حدیں پار کر دی تھی، تو ان کو یہ ہوا کہ بھئی مسلمان تو اسٹیبلش ہو رہے ہیں مدینے میں، ہمارے پاس سے بھاگ کر جا کر یہ یہاں جم رہے ہیں، تو مستقل مدینے پہ وہ لوگ اٹیک کرتے تھے، مستقل مدینے کے سمجھے کہ بارڈرز پہ، آؤٹسکرٹس پہ آ کے جو حملہ کیا، اور کچھ جانوروں کو لے کے بھاگ کر کچھ کھیتوں کو اجاڑ دیا، یہ حرکتیں بدماشی کی وہ لوگ مستقل اسلام دشمنی میں کرتے ہیں۔ اب ہوتا بھی ہے اسلام دشمنی میں، گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، مساجد کو گرایا جاتا ہے، مدرسوں کی بات آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اتر پردیش میں قانون ہے، میں دوسرے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات کہہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بات کروں گا آگے کے جمعوں۔ بہت خطرے کی گھنٹی میں ہے آپ، اور یہ بات مستقل بولتے ہوئے آیا ہوں۔ اتر پردیش ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشن کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا کہ تمام مدارس دینیہ اتر پردیش کے اللیگل ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دینی مدارس پورے اللیگل قرار دیے گئے ہیں اتر پردیش میں، وہ بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ، کوئی لوور کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ڈینجر سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، مستقل میں بولتا ہوں، اور جو جد و جہد کرنا ہے، بولنا ہے میرا کام، اس کے لیے بہت کچھ برداشت بھی ہم کیے ہیں۔ 32 مقدمات کے ساتھ یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، 32 کیسز سے، حتیٰ کہ نوپور شرما پر بھی کے تعلق سے بھی کیس ہے،
اور پھر وہ بدبخت سمجھے کہ یہاں کے MLA نے جو بات کہی تھی اس پر بھی کیس ان لوگوں نے ٹھوک دیا. پھر ملین مارچ کے کیسز، دوسرے اور سمجھے کیسز ملا کے 32 کیسز ہیں. اس کے بعد بھی ٹھہرا ہو. لڑائی لڑیں گے، لڑائی اگر لڑائی لڑنے کا ہنر اور دم نہیں ہے تو پھر مر جاؤ چونٹیوں کی طرح. اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ آپ کو ختم کر دیا جائے، آپ کے مذہب کو چھین لیا جائے. اور آج جو اصحاب بدر کی بات میں بتلا رہا ہوں، یہ اصحاب بدر وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر دیا اس دین کو بچانے کے لیے. اپنے شہر اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی پوری جائیدادوں کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی تھی صرف اسلام کی خاطر. اور اسلام کی شمع کو یہ بجھانا چاہتے تھے تو یہ ڈٹ گیا، پورے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے. تو پھر اللہ نے ان کو انعام بھی عطا کیا، اللہ نے عزت بھی عطا کی، اللہ نے وقار بھی عطا کیا. حکومتیں ان کے ہاتھوں میں دے دی، دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں دیے، جبکہ یہ بھوکے پیاسے اور بے لباس لوگ تھے. خود اللہ کے رسول کی دعا بدر میں آتی ہے کہ اے اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، اے اللہ یہ بے لباس ہیں ان کو لباس پہنا، اے اللہ یہ کمزور ہیں ان کو قوت اور طاقت بخش، اور اے اللہ یہ 313 جو آج لا کر بدر کے میدان میں کھڑا کیا ہوں یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے. اگر یہ ختم ہو جائے گی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. بخاری شریف، مسلم اور داؤد کو اٹھا کر دیکھیے، سیاستہ کی کتابیں، منوان یہی دعا پورے آپ کو احادیث شریف میں ملتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ہجرت کر کے آئے اور 1 سال جمنے میں لگ رہے تھے. کفاران قریش کو بھلا نہیں معلوم وہ لوگ مسلمانوں کی ٹو میں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو سمجھیے کہ یہاں سے مدینے سے نکالنے کی کوشش ہوتی تھی. بہرحال جس سال روزے فرض ہوئے، روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان کے 2 ہجری، فرسٹ ایئر جو رمضان کا فرض روزوں کا فرسٹ ایئر تھا اسی ایئر کو بدر بھی واقع ہوئی. اب ہم روزہ رہتے ہیں تو پوری خاندان پہ، پوری سوسائٹی پہ بڑا احسان بھی ہوتا ہے، ہمیں روزہ ہوتا ہے. آج کا نوجوان تو روزہ ہے تو گھر میں تو بولا میں روزہ ہوں بھائی، میرے کو یہ وہ کام آپ کو بولا روزہ ہوں. جبکہ جو بیٹل آف بدر ہے وہ پہلا سال ہے روزے فرض ہونے کا. شعبان کی سمجھے آخری رات کو اللہ کے رسول مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کرے اور کہا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں. اور پہلا سال تھا 2 ہجری، یاد رکھ لیجیے تاریخ 2 ہجری بدر کی تاریخ کا، بدر کی جنگ کا بھی سال ہے. 2 ہجری رمضان کی فرضیت کا بھی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ایک بات یاد رکھیے، ریسٹ لیس اسٹرگل ہے اسلام کا، ریسٹ لیس اسٹرگل ہے اسلام کے لیے. پوری تاریخ صحابہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں تو کہیں بھی ریسٹ نہیں ہے، کوئی ریسٹ نہیں، ریسٹ لیس ہے، راؤنڈ دی کلاک. اگر ریکوائرمنٹ ہے تو راؤنڈ دی کلاک مسلمانوں نے جد جہد، ریگولر اسٹرگل، فکر، تدبر، تفکر، یہ سب شیوا ہے مومن کا. اور آج وہ سب نکل گئی. ہمارا تدبر چلتا حلیم پہ، دہیں بڑوں پہ، افطاریوں پہ، سحری کے دعوتوں پہ. اب تو افطاریاں اللہ ماشاء اللہ سڑکوں پہ پورا ڈیکوریشن کے ساتھ افطاریاں ہوں. ایک نیا ٹرینڈ، نئی سمجھے کہ ایجادیں آ رہی. روحانیت کم اور دکھاوا، عیاری اور مکاری ہماری عبادتوں کے سہارے سمجھے کہ ہو گئی. آپ بتائیے، پہلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی. کیا آپ ڈینائی کریں گے اس حدیث کو؟ اس حدیث کا انکار کریں گے کیا؟ یا پھر یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی بازار میں ایسا ٹھہر کے کھانا ٹھیک ہے، ایسا ٹھہرنا ہلکے پن کی نشانی؟ یہ نہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
صرف یہ فرمایا کہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، مومن ہلکا نہیں ہوتا، مومن گراوا اور سمجھیے کے ساتھ نچلی حرکتیں نہیں کرتا، سیولائز ہوتا ہے مومن، ان سیولائز نہیں ہوتا مومن۔ لیکن سڑکوں پہ افطار کے ٹیبلوں سے جو کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، کھڑے کے کھانا منع ہے، کھڑے کے کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ صرف پانی کی بات کرو، خالی پانی بیٹھ کے نہیں پینا ہے، جو چیز بھی آپ کھا رہے ہو وہ بیٹھ کر کھانا ہے، بیٹھ کے کھانے کا حکم، حتیٰ کہ پانی بھی بیٹھ کے پینے کا حکم ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تم کھڑے کے پانی اگر پینے کے نقصانات میں تمہیں بیان کر دوں تو جو پانی تم پیے ہیں وہ پانی کو الٹی کر دو، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اب کوئی بڑا ڈاکٹر کہا، کوئی بولے بہت صحیح بات ہے، ارے رسول کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھو، اور جس گروہ نے رسول کی بات کو دل پر نقش کر لیا، خدا کی قسم دنیا نے اس کو عزت دی اور آخرت میں تاج پہنے، کیونکہ رسول حرف آخر ہیں۔ تو بہرحال 2 رمضان مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سمجھے کہ ہجری کو اور 2 رمضان، 2 ہی رمضان تھی، ایک سحر کرے، دوسرا سحر کے ساتھ ہی بدر کا قافلہ نکل گیا۔ پلاننگ کیا تھی؟ اکنامیکل وار کی پلاننگ، پورے ڈیٹیل نہیں سمجھا سکتا، اکنامیکل وار کے لیے نکلے تھے، کیونکہ مکے والے جو بزنس کرتے تھے وہ بزنس مکہ ٹو سیریا، شام بزنس ہوتا تھا، سیریا انٹرنیشنل مارکیٹ تھی، اور مکے والے سیریا سے بزنس کرتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بزنس ٹورز کر چکے تھے، امہ جان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے جا کر بزنس کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کئی بار گئے تھے بزنس کے لیے۔ تو انٹرنیشنل مارکیٹ تھی مکہ ٹو سیریا وایا مدینہ۔ اب یہاں ٹویسٹ ہے، بات کو سمجھیے کہ وایا مدینہ، یہ سمجھیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ تھی، جانا ہے تو مدینے کے بارڈر سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی یہ مدینے کے بارڈر سے جاتے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، مکے میں کھیتوں پہ، کلیانوں پر، حتیٰ کہ بہت سے فیملیز کو بھی ہجرت کرنے نہیں دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہجرت نہیں کر سکی تھی، ان کے شوہر ابو العاص نے ان کو جبرن روک دیا تھا، بلکہ ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، دوسری ڈیٹیل ہے یہی ہجرت کے موقع پر، اس دور سے ٹکلا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا حمل ساقط ہو گیا، ایسا کھلونا بن کے اسلام نہیں آیا، یہ حلیمہ، بریانیاں، مندیاں اور افطار کے مزے لوٹنی یا سحری کے دعوتوں سے اسلام نہیں آیا، بڑی مشقتوں سے آیا، رسول کے گھر پر بھی مشقتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی مکے میں جو مسلمان ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے، مکے میں جو مسلمان ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے، اور پھر ہمارے اپنے سٹی مدینے کے پروٹیکشن کے لیے مکے والوں کو بائنڈ کرنا چاہیے، ان کو سمجھے کے ساتھ معاہدے پر لانا چاہیے کہ بھئی یہ تماشے نہیں چلیں گے۔ کیسا سوچ تھی، کیا فکر تھی، ذرا اندازہ لگاؤ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھئی یہ ان کو بزنس کرنے یہ روٹ سے ہم نہیں دیں گے، آٹومیٹیکلی دے ول نیل ڈاؤن، کہ وہ جھک جائیں گے، نیچے آ جائیں گے، اور بات چیت کریں گے کیسا، کیونکہ اکنامیکل بہت بنیاد ہے۔ آج بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ملک صاحب کیا 57 ممالک کچھ نہیں کر رہے، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ ارے بولا میاں انڈیا ایک بڑی مارکیٹ بنا ہوا ہے، 140 کروڑ کی مارکیٹ ہے انڈیا، تو کوئی بھی اپنا بزنس خراب کرنا نہیں چاہتا آج کے دور میں۔ آپ کو اپنی لڑائی آپ لڑنا ہے، آگے والا لڑے گا، پیچھے والا لڑے گا، مجھے لڑے گا، یہ معاہدہ کرا تو بچ جاتے، وہ دونوں پارٹیاں مل گئے تو بچ جاتے، یہ ایسا ہوا تو بچ جاتے، ایسا ہوئے تو حالات ٹھیک ہو جاتے، ویسا ہوئے تو ٹھیک ہو جاتے، مگر خود کچھ نہیں کریں گے، خود کو کرنا پڑے گا، خود کو اٹھنا پڑے گا، خود کو سوچنا پڑے گا، اسٹرگل خود کو کرنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود سے اپنی حالت کو بدلنے کی صحیح اور کوشش نہیں کرتا. قرآن کا اعلان. ہم تو تکیہ کرے ہوئے ڈیپینڈنٹ ہیں. ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا, ویسا ہوا تو جاؤں گا, میں تو بریانی کھا کے سو جاؤں گا, میں کچھ نہیں کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکنومیکل سمجھیے کہ صاحب سینکشنز اور فیئر اینڈ کلین پیسفل بزنس کو روکنے کی کوشش کریں. وہیں سے بدر ہوئی. کیا ہوا؟ 50 ٹن سونے کا مال مکے والوں کا ابو سفیان سیریا کو لے گئے تھے. اس وسلم کی انٹیلیجنس بہت تیز ہوتی تھی, مقبرہ کم رہتے تھے, انٹیلیجنس تیز ہوتی تھی. ہمارے پاس مقبرہ زیادہ ہو گیا, غلامہ زیادہ ہو گئے, اور جس قوم میں غلامی کا وتیرہ پیدا ہو جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتی. اور تم سب سے افضل و اعلیٰ ہو کیونکہ محمد رسول اللہ کی امت ہو. اللہ نے ڈکلیئر کیا تم سب سے افضل و اعلیٰ. کوئی تم کو بیٹ نہیں کر سکتا, کوئی تم کو چیلنج نہیں کر سکتا. تمہاری حیثیت یہ ہے. کیوں؟ کہ دنیا کا بہترین اور سچا مذہب تمہارے پاس, اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت تمہارے ساتھ, محمد رسول اللہ کی پوری حیات اور آپ کی پوری سیرت ان پریکٹیکل آپ کے سامنے. اسلام کوئی تھیوریٹیکل مذہب نہیں ہے, بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں. یہ اسلام تھیوریٹیکل نہیں, پریکٹیکل مذہب ہے, اور محمد رسول اللہ پریکٹیکل کر کے بتلائے ہیں سب چیز. کوئی تھیوریٹیکل نہیں, اڑ گئے آسمان پہاڑا لے کے, ہاتھیاں لے کے اڑ گئے, ایسا کوئی تھیوریٹیکل مذہب نہیں, پریکٹیکل مذہب ہے اسلام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ان کو بزنس کرنے نہیں دینا ہے, مکے والوں سے معاہدہ کرنا ہے. بہرحال 313 نکلے, اور پھر ابو سفیان کا جو 50 ٹن گولڈ کا بزنس کر کے پورے مکے والوں کا پیسہ ہوتا تھا, مختلف لوگ انویسٹ کرتے تھے, پھر آ کے پروفٹ دے دیا جاتا تھا. تو اس کو روک کر مکے والوں کو ایڈ کرنا ہے. ہوا یہ کہ وہ لشکر نکل گیا ابو سفیان کا. ابو سفیان بھی بہت دھارکاری چیز تھے. بعد میں یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے انہوں نے, تو مکے کے گورنر بھی بنے. تو بہت سمجھے کہ شارپ مائنڈ آدمی تھے ابو سفیان. ابو سفیان کو بھی ڈاؤٹ تھا یہ پہلا سال ہے, اب ہم بزنس کے لیے نہیں کر رہے ہیں, لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تھریٹ تو نہیں ہوگا. تو وہ کیا کرے کہ اپنے قافلے کو الرٹ لے کر چل رہے تھے. ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے, وہاں پر گھوڑوں کی لید تھی, اونٹوں کی لید تھی. اس کو اٹھائے, اس کو مسل کے دیکھے تو اس میں کھجور کے گٹلیاں نکلی. وہ کھجور کے گٹلیاں نکلتی, انہوں نے بولے مدینے کا چارہ کھائے سو لشکر دکھ رہا ہے. یہ جو گروپ دکھ رہا مدینے کے چارہ کھائے سو لشکر ہے, اونٹ کے گٹلیاں نکلے ان کی لیت میں سے. تو فوری الرٹ ہو کے چلا, دوسرے لڑکے کو راستے سے مار کر محل پہنچ گئے. ادھر مکے میں اطلاع ملی ابو جہل بڑے زبردست لشکر کے ساتھ آئے, بہت بڑا لشکر. اور یہاں مسلمان 2 رمضان کو نکلے تھے, 2 ہجری 2 رمضان کو نکلے تھے, اور شارٹ پیریڈ کے لیے نکلے تھے, کوئی لانگ رن کے لیے نہیں نکلے تھے. تو کھانے پینے کا سامان بھی بہت مختصر تھا مسلمانوں کے لیے, وہ ختم ہو گیا. تو بعض مفسرین مورخین لکھتے ہیں کہ 10 صحابہ کا ایک گروہ بناتے اللہ کے رسول. وہ 10 صحابہ کے گروہ میں ایک کھجور دیتے تھے. وہ ایک کھجور ایسا چوسے پاس والے کو دیا, انہوں چوسے. تو ایک کھجور سے 10 صحابہ مستفید ہوتے تھے. یعنی کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا, پانی بھی ختم ہو گیا تھا. الٹیمیٹلی اگر سورہ انفال اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے جسموں پہ لباس بھی پورا نہیں تھا. 15 دن نکل گئے ڈیزرٹ میں, تو آدمی کو تو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے, کپڑے بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو الٹیمیٹلی شرٹس یا کرتے جو بھی تھے ان کے, وہ بھی سمجھے کہ یا پھٹ گئے یا نکال دیے وہ لوگ. تو جسموں پہ لباس بھی نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے بھی دعا فرمائی, اے اللہ یہ بے لباس ہے, ان کو لباس عطا کر. تو کھانا پینے کا مسئلہ نہیں تھا, اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن اطلاع ملی کہ ابو جہل بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, بڑی امبریسنگ پوزیشن تھی. یہ صاحب اب مدینے کو ریٹرن ہو جائے, اگر مدینے کو ریٹرن ہو گئے دندناتے ہوئے مدینے پہ حملہ کر دیں گا ابو جہل, تو مدینے میں ابھی ہم ٹوٹل اسٹیبل نہیں ہوئے, اور مدینے میں اگر ہم
کو نقصان ہو جائے تو مدینے والے تو بولیں گے بھائی آپ چلے جاؤ، ہم جائیں گے کہاں؟ مسلمان جائے گا کہاں؟ کہاں جا کر رہے گا؟ کون سی زمین ہوگی؟ ایک بڑا کوشچن تھا، سروائیول کا کوشچن تھا اسلام اور مسلمانوں کا۔ اب اگر یہاں لڑتے ہیں، ڈیزرٹ میں ہی لڑتے ہیں، ریگستان میں ہی لڑتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس تو وہ پریپریشن ہی نہیں ہے، وہ تیاری نہیں، صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ، اور کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ تلواریں بھی اتنی نہیں تھی، آپ کے برچھے بھی اتنے نہیں تھے، تیر بھی اتنے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں پروف ہوتی ہیں، تو سامان بھی نہیں تھا۔ مگر یہ سچویشن کو ہینڈل کرنا بھی بہت امپورٹنٹ۔ وہ آپ دیکھیے، ایک طرف مدینہ جاتے ہیں، اگر ابو جہل، اور ابو جہل کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے، قریش کا سب سے بڑا جزیرۃ العرب میں واریر گروپ، ٹیرر گروپ اگر کوئی تھا تو وہ قریش کا گروپ تھا، اور قریش جنگ کے لیے آرگنائز ہو کر نکلے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی بات تھی، یعنی اس علاقے کا سب سے بڑا پاور، سب سے بڑی طاقت تھی، اور اس لشکر میں کئی قبیلوں کے سردار بھی ہیں، یہ 1000 کا لشکر جو بدری صحابہ کے مقابلہ گیا، کئی سردار ہیں، تو بہرحال مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ نے جس سمجھے کہ اطمینان اور جس جانثاری کا مظاہرہ کیا، بڑے بہترین تقاریر ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، تو بہرحال سب نے سمجھے کہ حمایت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ تم اور تمہارا خدا لڑ لو موسیٰ، ہم نہیں آتے یہ بکھیڑے میں، ہم وہ نہیں بولیں گے، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، اگر آپ سمندر کی تہہ میں گھس کر بھی اگر مقابلے کا حکم دے تو ہم گھس جائیں گے، آگ کے شعلوں میں کودنے کا حکم دے تو ہم کود جائیں گے، ہم ٹھہرے میں، آپ جو ڈیسیشن لینا آپ لیجیے ڈیسیشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بدر میں جانے کا فیصلہ کیا، اور بدر میں سمجھے کہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی زبردست سمجھے کہ تاریخ ہے بدر کی، اور 16 رمضان 17 رمضان 2 ہجری جمعے کا دن، یہ بدر کا سمجھے کہ واقعہ ہوا، جمعہ تھا، 17 رمضان تھی اور 2 ہجری، اب آج 18 ہے، سمجھے کہ جمعہ ہے۔ ابھی اللہ کے رسول 18 کو بھی بدر کے میدان میں ہی تھے، یعنی 18 19 20 بدر کے میں ہی گزاریا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر جنگ کے بعد 3 دن اس مقام پر آپ ٹھہرتے تاکہ دشمن پلٹ کے کوئی حملہ نہ کرے۔ دشمن کو سمجھے کہ چھوٹے سے گروپ کو بھیجایا جاتا کہ جاؤ ہم لوگ کس طرف جا رہے تھے، کہ ری اٹیک کے لیے ری آرگنائز ہو کے تو نہیں آ رہے۔ اب 313 تھے، کمزور تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، مگر یاد رکھیے کہ یہ امت بہت ڈسپلین ہے، ویل ڈسپلین قوم ہے مسلمان۔ 313 کو صبح اللہ کے رسول ڈیوائیڈ کرتے ہیں، میمنہ کا ایک کو چیف بناتے ہیں، میسرہ کا ایک کو چیف بناتے ہیں، خلق کا ایک کو چیف بناتے ہیں، اور محفوظ فورس کا ایک کو چیف بناتے ہیں۔ میمنہ میسرہ خلق کے معنی رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹر ونگ، یہ 3 ونگز بناتے ہیں۔ 313 ہتھیار بھی نہیں ہے میں بتایا، یہ سمجھی کہ ونگز بناتے ہیں، اور ہر ایک کو کمانڈ دیتے ہیں کہ تم رائٹ ونگ کے سردار، تم لیفٹ ونگ کے ہو، تم سینٹر کے ہو، تم ریزرو فورس کے ہو۔ ویل ڈسپلین پوری فوج کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تیریں کم ہیں، غیر ضروری دھڑ 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 تیروں کی بارش مت کرو، پتھر سے روکو پہلے ان کو، پتھر سے مارو ان کو، پھر قریب آ گئے تو بھالوں سے روکو، کنٹرول نہیں ہو رہا تو تیر چلاؤ، کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار آرمز کم ہیں، ہم کو دیکھ کے لڑائی لڑنی۔ کافی انسٹرکشنز دیے۔ پھر اور ایک بات سن لیجیے،
یہ رسول کی عظمت کی بات ہے کہ شب بدر کو یعنی 16 رمضان کی رات کو اللہ کے رسول، یہاں تو موج مستیاں چل رہے تھے ابو جہل کے لشکر میں، 1000 کا لشکر، دعوتیں چل رہی تھی، شراب چل رہی تھی، عورتوں کو لایا تھا ساتھ، رستے تمام جشن مناتے ہوئے آیا تھا تاکہ ہماری تھاک بیٹھ جائے پورے رستے میں۔ تو یہاں پر بھی وہی ہو رہا تھا۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان کو یعنی شب بدر، میں شب بدر کہتا ہوں 16 رمضان کو، شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، تو ویسے شب بدر بھی ہے جو انسانی تاریخ کے دھارے کو پلٹتی۔ تو شب بدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بدر کے میدان کا جائزہ لیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تھا ہوگا اندازہ، چاند چھم چھم کرتے ہوئے روشنی بدر کے میدان میں ڈال رہا، ستارے جگمگا رہے ہیں، اور یہ دنیا اور آخرت کا چاند اپنے صحابہ ستاروں کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لے رہا۔ اور پھر جائزہ لیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، تم فکر مت کرو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ہم بہت کمزور ہیں۔ اب اللہ وعدہ کر لیا، بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا گیا، حتیٰ کہ جبرائیل کی فوج اتر رہی تو بھی مسلمانوں کو کہا کہ جاؤ، جنت بہت عزیز ہے، اس دنیا کی اور آسمانوں کی جتنی سمجھے وسعتیں ہیں اتنی ہی جنت ہے، وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس طرح سے ابھارا۔ تو بہرحال 16 کو رات کو آپ بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے تھے، لیتے ہوئے آپ نے فرمایا، سنو، کل ابو جہل یہاں کٹ کے گرے گا، کل عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، خلید یہاں گرے گا، ابو البختری یہاں گرے گا، ابن انظام یہاں گرے گا، بڑے بڑے سرداروں کے آپ نے نام لیے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، آخری 2 باتیں، فتح مکہ تو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، آخری سمجھے کہ 2 باتیں، کوئی بھی کتنا بھی طاقتور رہے، کتنا ہی طاقتور ہوگا، حکومت، سلطنت، پیسہ، دولت، قوت، طاقت، بہادری، شجاعت سب اس کے پاس ہوں گی، لیکن حق کے متوالوں کے آگے اگر آتا ہے اور حق کے متوالے ڈٹ جاتے ہیں تو ابو جہل جیسے فرعون کو معصوم بچے افرا کے 2 معصوم بچے 9 سے 11 سال جن کی عمر تھی، معاذ اور موز نے قتل کیا۔ ابو جہل کو تمام کی سوسائٹی، واریر ٹائگر، اس کے قریب جانے لوگ ڈرتے تھے، لیکن اللہ بتاتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ حق بلند ہونے کے لیے ہے، باطل بے نام و نشان ہونے کے لیے۔ اگر تم حق پہ ہو تو ڈرنے اور گھبرانے اور سہمنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیغام ہے بدر کا کہ ابو جہل جیسے فرعون کو 2 معصوم بچے قتل کر دیے، بڑی تفصیل ہے۔ اور پھر عصر کا وقت تھا، 17 رمضان المبارک، جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عریش اونچا مقام بنایا گیا تھا، کمانڈر ان چیف کی سمجھے کہ سایہ یا پھر اس کا کمانڈ کرنے کی جگہ بنائی گئی تھی بلندی پر۔ وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اتر رہے تھے بدر کے میدان کی طرف، اور حضرت ابوبکر اور حضرت سعد بن معاذ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول اترنا شروع کرے تو یہ بھی پیچھے چلنا شروع کرے۔ اللہ کے رسول بے چین تھے کہ جنگ کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے، جنگ کا کوئی نتیجہ نکل کر نہیں آ رہا۔ حالانکہ فرسٹ اٹیک میں مسلمان بھاری پڑے، مکے کے 3 بڑے سردار ڈھیر ہو گئے، مگر کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھکے، مٹھی پر کنکر اٹھائے اور یا شاہ الوجوہ کہہ کر
وہ کنکر ابو جہل کے لشکر پر پھینکے آپ نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے حبیب وہ کنکر آپ نے پھینکے لیکن آپ نے نہیں پھینکے، وہ کنکر تو ہم نے پھینکے۔ اللہ نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، یا رسول وہ کنکر ہم نے پھینکے، اور ایک سمجھے کہ آندھی ان کنکروں کے پھینکنے کے بعد اٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ایک سیکنڈ کے لیے ذکر کرتے ہوئے اپنے نگاہ اقدس کو نیچے کیا، پھر مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھے، اور دیکھ کر چہرے پر ایسے تبسم آیا، کہا کہ ابو بکر دیکھو، ساتھ دیکھو، بلال دیکھو، اللہ تمہاری مدد کے لیے جبرائیل امین کے لشکر کو بھیجائے گا۔ جب مسلمان ثابت قدمی سے ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدمی سے دین کے راستے پر جم جاتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو جب بدر میں کوئی وسائل اسباب بظاہر نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس 313 کو اس واریر اور خطرناک لشکر کے مقابل نہ صرف کامیابی عطا کرا، بلکہ 40 بڑے مکے کے سردار، یعنی مکے کی پوری ٹاپ لیڈرشپ جو اسلام دشمن قوتیں تھی، وہ پوری بدر میں ڈھیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمجھے کہ پورے سرداروں کو ایک گندے مولی کے پانی میں پھینکوا دیا، اور 70 لوگ مارے گئے کفاران قریش کی طرف سے۔ مسلمانوں کے 16 سمجھے کہ شہید ہوئے، بعض روایتوں میں 14، علامہ ابن منصور پوری نے 16 لکھا اور دوسرے روایتوں نے سمجھے کہ 14 لکھا۔ تو اتنے مسلمان شہید ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی فتح ہوئی تو آپ نے کہا جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ تو جب اعلان ہو رہا تھا، اعلان کرنے والے اللہ کے رسول کی اونٹنی خصفہ پر بیٹھ کر مدینہ تیزی سے پہنچے، اور پہنچ کر اعلان کر رہے تھے، تو یہ وقت وہ وقت تھا اللہ کے رسول کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، جو سمجھے کہ ایک بیماری میں تھی، اور حضرت عثمان ابن عفان بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کو تدفین کر کے ان کے قبر کی مٹی کو برابر کیا جا رہا تھا۔ تصور کر سکتے ہیں، ادھر اللہ کے رسول میدان بدر میں ہیں، اور آپ کی صاحبزادی یہاں پر دفن ہو رہی ہے۔ رسول اپنے بیٹی کے جنازے میں بھی شریک ہوئے۔ امت کی فکر اور اس دین کی فکر اور اس دین کو بچانے کی فکر اس طرح سے کی گئی۔ بہرحال جنگ بدر اور فتح مکہ، مکے کی فتح 20 رمضان کو ہوئی 8 ہجری، within 8 years وہ شہر جس کو اللہ کے رسول چھوڑ کر آئے تھے، پھر پلٹ کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ اس شہر کی کمانڈ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں سمجھی کہ آ گئی، اور قیامت تک کے لیے وہ شہر بتوں سے پاک ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دین کی صحیح فکر اور صحیح سمجھ ہم کو عطا فرمائے۔ اے اکرم الاکرمین، تو کرم کے رحم کے معاملے فرمائے۔ اے اللہ تو عشق رسول اور اسلام سے جو محبت اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اے اللہ ہمارے قلوب میں بھی وہی نور پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو کرم کے معاملے فرما۔ اے اللہ آج ہر ملک کے ہر کونے پر ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری شریعت اور ہمارے دین اور ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ شعار اسلامی کی تو حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور و لاچار و بے بس ہیں، لیکن تیری مدد، تیری نصرت سب سے بڑی مدد اور سب سے بڑی نصرت تیری عطا کرنے والی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں نصرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر جم جانے کا ہنر اور سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ تو کرم کے معاملے فرما۔ اے اللہ رمضان کی یہ ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما، یہ جاگنے کو، یہ ذکر اور یہ نماز، یہ تراویح اور
یہ سمجھے کہ تلاوت کو قبول فرما لے. اے اللہ تو ہماری زکوٰۃ و صدقہ اور خیر خیرات کو قبول فرما. اے اللہ تو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ سننے کو قبول فرما. عمل کی قوت پیدا فرما. اے اللہ مساجد میں حاضری دینے والا بنا دے. دین پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے. اے اللہ تو تمام آفتوں بلائیات اور پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.